دیا ہے جہانگیر ترین کی جانب سے آج استعفا پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی ہے اور مجھے فخر ہے۔ جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل کے عہدے سے استعفا دے دیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ استعفا جو میں نے دیا ہے مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی، عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنے کی خواہش ہے۔ جہانگیر ترین کی جانب سے یہ بات بھی کی گئی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تکنیکی بنیادوں پر مجھے نااہل کیا گیا ہے، جبکہ سرخرو ہوئے ہیں اور خوشی ان کی جانب سے آج گفتگو کی گئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی دوستی اور قیادت اثاثہ ہے، برقرار رہے گی۔ جہانگیر ترین نے آج اپنا استعفا جو ہے وہ بھی پیش کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ چینل 5 ضمیر حسین سے۔ ضمیر حسین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین نے پاکستان تحریک انصاف کے عہدے سے استعفا دے دیا اور آج یہ استعفا عمران خان کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان جو کہ چیئرمین ہے، وہ کراچی سے سیدھے اسلام آباد پہنچے تھے اور اسلام آباد سے بنی گالہ جانے کی بجائے سیدھے جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے اور ان سے انہوں نے 1 to 1 ملاقات کی اور کافی دیر تک دونوں بڑی شخصیات کی آپس میں مشاورت رہی اور اس کے بعد جہانگیر ترین نے استعفا دے دیا ہے اپنے عہدے سے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا میں شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے حلقے کا بھی انہوں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا لیڈر مانا، اہل کیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ادا کیا اور پاکستان کے تحریک انصاف کے جو پارٹی کے کارکنان اور عہدیداران ہیں ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا اور آج انہوں نے استعفا دے دیا اور عمران خان نے بہت شکریہ ضمیر حسین، ضمیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جس میں پچھلے 4 سالوں میں ابھی تک 2 شخصیات 2 اراکین اسمبلی نااہل ہو چکے ہیں۔ N154 میں دوسری مرتبہ ضمنی، جبکہ گزشتہ 4 سالوں میں تیسری مرتبہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے صدیق خان بلوچ 86,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تو تحریک انصاف کے جہانگیر ترین جو اس الیکشن میں 72,000 ووٹ لے کر صدیق بلوچ سے شکست کھا گئے تھے، صدیق بلوچ کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ صدیق بلوچ اور جہانگیر ترین کا کیس 2 سال سے چلا، جو کہ اس کے بعد ہار گئے۔ پشاور میں آرمی پبلک سکول سانحہ کو 3 برس بیت گئے، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والی تقریبات میں شہدائے پشاور کی یاد میں شمع روشن کی جائیں گی، جبکہ مختلف سیمینارز اور تقریبات میں آرمی پبلک سکول پشاور کے معصوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سرگرم عمل پاک فوج اور شہداء کے لواحقین سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ دسمبر 2014 میں 16 کے شروع ہوتے ہی سورج کے ساتھ کسی بھی شخص نے نہیں سوچا ہوگا